الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود نے اگوں جواب دیتا، میرا شان بھی سب تو آلہ ہے، مینو ساری دنیا تاں چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جندیاں قسماں آپ خدا کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے کعبے ہیٹھ بئیے، اس دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کر سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تواڈے سامنے بڑا بہترین عنوان کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس موضوع تے گفتگو کیتی ہے، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا، اس دا نام ہے اللہ پوچھے گا۔ اپنیاں نعمتاں دے بارے اللہ نے پوچھ لینا ہے، اللہ نے سوال کر لینا ہے۔ اللہ نے انسان نو بے شمار نعمتاں دے نال نوازیا، بڑیاں بڑیاں نعمتاں اللہ پاک نے انسان تے کیتیاں نے، جو اسی دنیا اندر رہ کے استعمال کرنے ہاں۔ انہاں نعمتاں دے بارے کل قیامت والے دن سوال ہونے والا ہے، اللہ پوچھے گا
میں انیاں نعمتاں عطا کیتیاں، میریاں نعمتاں استعمال کر کے میرا شکر بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، میریاں نعمتاں دا استعمال جائز کیتا ہے ناجائز کیتا ہے، ان دے بارے سوال ہوئے گا۔ حضرات جنہاں نے اللہ دیاں نعمتاں نو، اللہ دے انعام نو حاصل کرن تو بعد اللہ دا شکریہ ادا کیتا، اپنی زبان دے نال اللہ دا شکر ادا کیتا، وہ بندہ کامیاب کامران ہے۔ اور جن نے اللہ دیاں نعمتاں کھا کے، اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر کے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کیتا، انہاں دی گرفت ہوئے گی، انہاں واسطے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیتا ہے۔ قرآن بھی کہندا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دنیا والیو اگر میریاں نعمتاں استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور نعمتاں عطا کراں گا، اور اگر میریاں نعمتاں استعمال کرن تو بعد میری نہ شکری کیتی، پھر سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حضرات کل قیامت والا دن ہوئے گا، چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی اللہ دے ہاں اوندا شمار ہوئے گا، چھوٹی تو چھوٹی بدی اللہ دے ہاں وہ پیش کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو سائنس دا دور نہیں سی، ٹیکنالوجی دا دور نہیں سی، لوگ پرانے زمانے والے جدو سائنس اتنی لوگاں دے سامنے واضح نہیں سی ہوئی سی نا، ٹیکنالوجی نہیں آئی سی، لوگ اور یہ گلاں کرتے ہیں، ویکھو جی نیکی کیویں تولی جائے گی، گناہ کیویں تولیا جائے گا، نیکی تے محسوس ہی نہیں ہوندی، نیکی نو کوئی ویکھ نہیں سکتا، گناہ نظر نہیں آنے والی چیز اوندا وجود ہی کوئی نہیں، نیکیاں کیویں تولیاں جان گیاں، گناہ کیویں تولے جان گے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، انہاں نیکیاں دا وزن ہونا ہے، گناہاں دا بھی وزن ہونا ہے۔ موجودہ سائنس نے یہ ساری صورتحال ساڑھے سامنے کر دیتی ہے۔ اللہ نے انسان نو اتنی عقل عطا فرمائی، میرے گلاں دھیان نال سننا، کرسی دے تے پئی رہنی، میرے وال دھیان کرو۔ اللہ نے انسان نو اتنی عقل اور دنائی عطا فرمائی ہے کہ انسان نے ایسے ایسے اعلیٰ جات تلاش کر لینے، ایسیاں مشینریاں ایجاد کر رہی نے۔ تھرمامیٹر نال تیرا بخار چیک ہوندا ہے، 100 تے تیرا بخار ہے، 101 تے یا 102 تے۔ ہزار بلڈ چیک کرنے واسطے، بلڈ پریشر چیک کرنے واسطے مشیناں آ گیاں جہڑیاں اس بات نو ظاہر کر دیاں نے تیرا اوپر والا بلڈ اینا ہے، نیچے والا بلڈ اینا ہے۔ دل دی دھڑکن نو چیک کرنے واسطے، دل دیاں بیماریاں نو چیک کرنے واسطے نام ECG کرنے والی مشین آ گئی ہے جڑی دس دی ہے تیری فلان جگہ تے مسئلہ پیدا ہو چکے ہیں۔ دل و دماغ دیاں نام بیماریاں نو چیک کرنے واسطے مشینری آ چکی ہے۔ تیرے اندر بلڈ کنا ہے، خون کنا ہے، HP دے ذریعے تیرا بلڈ چیک کیتا جاندہ ہے، اندہ 16 HP ہے، اندہ 18 ہے، اندہ 15 HP ہے، اندہ 14 HP ہے۔ بڑے بڑے ٹیسٹ کتے CBC ٹیسٹ تیرے خون دے سیمپل لے کے چیک کیتے جاندے نے، کتے جگر دا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کتے کاندھا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کتے کاندھا ٹیسٹ۔ حضرات توجہ فرماؤ، آج اسی نا گڈی اندر ہوا پرانی ہوئے نا تو کہندے کنے پاؤنڈ کریے، وہ چیک کر دے، مشین چیک کر دی، اینی ہوا تیری موٹر سائیکل واسطے ہو گئی ہے، اینی ہوا تیرے ٹریکٹر دے ٹائر اندر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیری بنائی ہوئی مشینری دے ذریعے ہوا چیک کیتی جا رہی ہے، ہوا دا پریشر چیک کیتا جا رہا ہے، بخار چیک کیتا جا رہا ہے۔ حضرات سردی ہوئے پتہ چلتا ہے اینے گریڈ سردی ہے، راتی 19 سینٹی گریڈ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ تیرا ناب درجہ حرارت گرمی ہوئے دسیا جاندہ فلان علاقے اندر اینے ناب گرمی ہے، فلان علاقے اندر اینی گرمی ہے، ٹمپریچر چیک کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اللہ جن انسان نو اینی عقل عطا فرمائی ہے، اینا شعور عطا فرمایا ہے کہ او دی بنائی ہوئی چیز دنیا دی چیز دا نہ
انہوں ماپ رہنے تول رہنے، کیا اللہ اس بات تے قادر نہیں؟ وہ نیکیاں بھی تولے گا، بدیاں بھی تولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب ارض و سما نے قرآن کریم نے اس بات دا تذکرہ فرمایا، آؤ ویرو دل لا کے اللہ پاک دا قرآن سننا۔ خالق کائنات نے فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب ارض و سما نے فرمایا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرمان دے اسی ترازو لا دیاں گے، ہر بندے دیاں نیکیاں تولیاں جان گیاں، ہر بندے دے گناہ تولے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلا تظلم نفس شیئا۔ کل قیامت والا دن انصاف والا دن ہوئے گا، عدل والا دن ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا سی کسے بندے تے ظلم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ جن نے ذرا برابر بھی نیکی کیتی ہوئی نام سرسوں دے دانے دے برابر جن دی نیکی ہوئے گی وہ بھی تیرے سامنے، سرسوں دے دانے دے برابر تیرا گناہ ہویا وہ بھی تیرے سامنے۔ قرآن کہندا، قرآن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خالق کائنات نے فرمایا جن رائی دے دانے دے برابر نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی ان دے سامنے پیش کیتی جائے گی، جن رائی دے دانے دے برابر گناہ کیتا ہویا وہ بھی ان دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ قرآن کہندا، قرآن ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک دیاں انہاں نعمتاں دے بارے پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا قیامت والے دن، اللہ سوال کرے گا قیامت والے دن، اللہ پاک نے دن کتنے قیمتی ہاتھ عطا فرمائے، چلن واسطے اللہ پاک نے کتنے پیارے پاؤں عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرو، سوچن واسطے سمجھن واسطے دل و دماغ اللہ پاک نے دنوں عطا فرمایا، ویکھن واسطے اللہ پاک نے قیمتی ہیرے نالوں قیمتی اللہ پاک نے اکھیاں عطا فرمائیاں، اور سنن واسطے گلاں سنن واسطے اللہ پاک نے کان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی دا ہاتھ ٹوٹ جائے تے انہوں پوچھو ہاتھ دی قدر کیے، جندہ پاؤں نہیں انہوں پوچھو پاؤں دی قدر کیے۔ او جا بندہ ناب دماغی طور تے مفلوج ہو چکے آئے انہوں پوچھو نا دماغ دی قدر کیے، جندی آنکھ خراب ہو جائے، نظر کمزور ہو جائے انہوں پوچھو میں یا جی نظر دی کنی کو قیمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے پوچھنا ہے، ان اللہ پاک نے سوال کر لینا ہے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ پاک نے تیرے مشاہدے واسطے تیرے امتحان واسطے کتے نبی نے پیدا کیتے تاکہ اکھاں والا پوچھے نو اکھیں دی قدر کیے۔ کئی بندے ایسے نے جڑے جناب لتاں تو پہج نے تاکہ صحیح بندے ویکھ کے اللہ دے کولوں عبرت حاصل کرن، کئیاں دے دونوں ہاتھی نہیں تاکہ ہتھاں والے ویکھ کے عبرت حاصل کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے کتے کالے کوجے بنائے، کتے اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انسان بنائے، کتے چھوٹے قداں والے کتے بڑے قداں والے، کتے آفیسر بنا چھڑے، کتے سڑکاں تے کم کرنے والے بنا چھڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہ ہاتھ لایا میلے ہون کئی، اور کئی ہوندے توے تو کالے نے، کوئی مارے ہوئے نصیباں دے، کوئی بہتے ہی کرماں والے
نے اللہ اکبر کبیرہ کتے لسی پینن ملدی نہیں کیاں کتے دودھی پالے لے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچ نام والے نے او کتے اگلے ڈنگلئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا عجیب نقشے کٹے نے قرآن کہندا قرآن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جو اللہ پاک نے جنہوں نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں نعمتاں دا جائز استعمال کریا کر انہاں نعمتاں دا صحیح استعمال کریا کر اکھاں دتیاں نے انہاں دی قدر انہاں کولوں پوچھو جڑے اکھاں تو نبی نے اکھاں جیسی نعمت دے کولوں محروم نے اس واسطے اس نعمت دا ٹھیک استعمال کریا کر تھوڑا انہوں لا دے بند ہو گیا اس نعمت دا ٹھیک استعمال کریا کر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہ با کثیر من الناس دو ایسیاں نعمتاں نے جن دے بارے نا دو ایسیاں نعمتاں نے جن دے بارے اسی سارے ہی نام سستی دا مظاہرہ کرنے اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ پاک دیاں ایسیاں نعمتاں نے ہر بندہ ہی غفلت اختیار کردہ ہے اللہ اکبر کبیرہ الصحت والفراغ جنہوں اللہ صحت دے دے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے تینوں صحت عطا فرمائی اسی خود گندیاں چیزاں کھا کے صحت خراب کرنے اللہ دے نبی نے فرمایا اپنی جان دا بھی خیال کریا کرو جسم دا حق ہے ان دا بھی خیال کریا کرو جنہوں اللہ پاک صحت عطا فرما دے یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے والفراغ جنہوں فارغ وقت مل جائے یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے لوگ کی کہندے یاد کی کریے کام ہی انہیں مرن دا ٹائم نہیں جو مرنا ہے ٹائم تے آپ بھی آ جانا ہے کی کریے سر کھرکنوں ٹائم نے اننے پیزیاں اننے مصروفاں اور لوگوں ان دی بھی قدر کریا کرو صحتہ بھی خیال کریا کرو سیانے لوگ کہندے تندرستی ہزار نعمت ہے یہ تندرستی یہ بندہ ہر کام نہیں کر سکتا ہر شئی کھا سکتا ہے ہر جگہ تے جا سکتا ہے ہر کام کر سکتا ہے کسی نے کہہ دیا آپ فلانی چیز کھانا کہندہ نہیں میں ڈاکٹر نے روکی دے کھا دے تو کام خراب ہوئے گا آپ فلان چیز کھا لیں وہ صحت مند بندہ ہر چیز ہی کھا جاندہ ہے ہر چیز ہی کھا سکتا بڑی آسانی نال کہ ایسے لوگ نے بڑے بڑے روپے پیسے والے لیکن ڈاکٹراں لوگ چھڑیا تو فروٹ نہیں کھانا تو گوشت نہیں کھانا تو فلان چیز نہیں کھانی اللہ اکبر کبیرہ وہ میرے آویرہ سے تندرستی ہزار نعمت ہے جنہوں اللہ پاک نے صحت عطا فرمائیے انہوں اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ پاک نے نام اپنے بندے نو بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں آپ قرآن سن اللہ پاک دا قرآن کہندا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا کا غلبام اللہ پاک نے جنہوں انہیاں نعمتاں عطا کی دیا جندہ شمار نہیں اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا
تحصوها۔ او دنیا والیو اگر تسی اللہ پاک دیاں نعمتاں نو گننا شروع کر دیو، اللہ پاک دیاں نعمتاں نو شمار کرنا شروع کر دیو، اللہ فرماندے تسی اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکدے۔ اسی واسطے اللہ والے نے ترجمہ کیتا ہے او تارے اندے بالدے نے چراغ تیرے واسطے، جندہ کدی بل ہی نہیں آیا، اور سارا دن سورج چلدا پوری دنیا نو روشن کر رہا ہے، ان دے اندر کدی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، وہ بدل کے آیا تو وکھری گل لیکن چمکدا ضرور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تارے اندے بالدے نے چراغ تیرے واسطے، وہ تارے اندے بالدے نے چراغ تیرے واسطے، میوے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، کالے رنگ دی مجھ بورے رنگ دی مجھ، لیکن تینو اللہ پاک سفید چٹا دودھ عطا کر رہا ہے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، او کینے کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لالج عام رسول تیرے واسطے، او کنا احسان تیرے تے رب کردگار دام بندے آتو ہوندہ پھر شکر نہیں گزار دا۔ قرآن کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور جو نعمتہ استعمال کر دے دے اللہ اینا دے بارے پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا۔ میرا موضوع ہے کہ اللہ پوچھے گا اپنی نعمتاں دے بارے، اپنے انعامات دے بارے۔ قرآن کے اندر ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک نے تینوں کاننا تا فرمائے، وکھن واسطے اگاں تا کیتیاں، سوچن واسطے اللہ پاک نے دلاں تا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کل قیامت والا دن آئے گا، انہاں نعمتاں دے بارے اللہ پوچھ لوے گا، انہاں نعمتاں دے بارے اللہ سوال کر لوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جنہ لوگاں نے خیال کیتا، جنہ لوگاں نے اپنے آپ نو تیار کیتا، صدقے جاواں قربان جاواں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون ابو بکر صدیق؟ جنہوں اللہ پاک نے میرے رسول دے وہ ممبر تے مسلح دا وارث بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بلند ہے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کہہ دیو کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، پہلے اعلان تے آکھیا میں حاضر میرے حضور، پہلے اعلان تے آکھیا میں حاضر میرے حضور، سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ کون جناب ابو بکر صدیق؟ موزی دے ڈنگ چلے دریاں ایڑی نفیس تے، موزی دے ڈنگ چلے دریا ایڑی نفیس تے، لیکن نہ جگا، لیکن سونے نو نہ جگایا صدیق نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، کاش میں کو پرندہ ہوندہ درختاں دے بہ جاندہ، میرے کو اللہ دیاں نعمتاں دے بارے نہ پوچھیا جاندہ، اللہ میرے کو سوال نہ کردہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا
اللہ پاک دا ڈر رکھن والے، اینا اللہ پاک دا خوف رکھن والے کون؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی مراد بن کے آئے، میرے آقا دیاں دعاواں دا صلہ بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ والے بول دے زمین تے سن اللہ آسمان تو قرآن بنا کے سونے تے نازل کر دیندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ جناب عمر فاروق۔ اور جس دیاں رب دے حبیب تنگ رکھیاں، اور جس دیا رب دے حبیب تنگ رکھیاں، اور راہ جندہ تکن حضور دیاں اکھیاں، راہ جندہ تکن حضور دیاں اکھیاں، اسلام دی جو بن کے باہر آ گیا، اسلام دی جو بن کے باہر آ گیا، اور شانہ والا عمر جرار آ گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اینا ڈرن والے، اینا خیال کرن والے کہندے میرا دل کردہ ہے اللہ پاک میرا صاحب برابر ہی کر دے، نہ میریاں نیکیاں ویکھے نہ اللہ میریاں غلطیاں ویکھے، بس اللہ میں معاف کر کے جنت داخلہ عطا کر دے۔ حالانکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینے نیک انسان جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے آجنیاں، جویں آسمان دے ستارے کوئی گن نہیں سکتا، عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے آجنیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی فرما رہے ہیں نہ اللہ میں میریاں نیکیاں دا بدلہ دے، نہ اللہ کو غلطی ہوگی میں سوال کرے، بس اللہ معاملہ سارا برابر کر کے میں معاف فرما دے، میں جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ قرآن کے اندر ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پوچھے گا اپنی نعمتاں دے بارے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے ایت نازل ہوئی نا، لوگ کہنے لگے سونیاں او کیڑیاں نیکیاں او کیڑیاں نعمتاں نے جنہاں دے بارے اللہ ساڈے کول پوچھے گا، تانوں تے پتہ ہی نہ اللہ پاک دے نعمتاں وچوں اسی جا کھجوراں کھانے آ جا پانی پینے اور اسی نعمتاں کیڑیاں استعمال کرنے ہیں۔ اور تانوں پتہ نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر جن ساڈے کھانے نا بتی کھانے وہ کھانے نہیں سی ملتے، صحابہ کھجوراں کھا کے گزارا کر دے، پانی پی کے گزارا کر دے۔ صحابہ کہتے سونے النعیم نسالو، سادے کو کیڑیاں نعمتاں دے بارے پوچھا جائے گا، کھجور تے پانی استعمال کرنے ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں پتہ ہے دشمن ساڑھے سامنے ساڑھے سر تے کھڑا ہے، ساڑھے کندیاں تے ہر ویلے سونے تلوارہ رہندیاں نے، اسی میدان جنگ اندر جا کے لڑنے ہاں، وہ کیڑیاں نعمتاں دے بارے ساڑھے کل سوال ہوئے گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے ذالکا سیکون، جو اللہ دیا نعمتاں استعمال کر رہے جے سوال ہونا ہی ہونا ہے نام۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والدن سب تو پہلے اللہ پاک اپنے بندیاں کو نعمتاں دے بارے سوال کرے گا۔ اللہ پاک کہیں گے علم نصحہ لاکا جسمہ کا، کیا میں تیرے جسم نو صحیح سلامت نہیں سی بنایا، اس جسم دے بارے میں نو حساب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اللہ پاک نے پینے واسطے پانی عطا فرمایا، اس پانی دے متعلق بھی سوال ہونا ہے۔ جو اللہ نے تینوں جسم عطا کیتا ہے یہ بھی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، ان دے بارے بھی سوال ہونا ہے۔ اور سادہ پانی پین والے ہو ان دے بارے بھی اللہ پاک نے پوچھ لینا۔ جڑے بندے طرح طرح دے کھانے کھاندے نے، طرح طرح دے پانی پین والے، وہ مغال دے اندر نہ رہ جان، جنیاں نعمتاں زیادہ استعمال کر دے ہو انہاں اللہ پاک زیادہ سوالات کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گل بڑی سننے والے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بھوک لگی ہے تے گھر اندر شے کھان نو کوئی نہیں، سوچیا چلو گھر نبی علیہ السلام کو جانے ہاں
کتے کوئی تحفہ آیا ہے گا استعمال کریں گے، یا اپنی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیغام کر لاں گا میری پیاری بیٹی اپنے بابے واسطے کوئی چیز بھیج دے گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے دی گلی اندر جا رہے نے، رستے دے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ملاقات ہوئی۔ آپ فرما دی عمر فاروق کیویں؟ کہندے جناب بھوک لگی سی تے میں کیا چلو باہر نکلنے کو ساتھی مل جائے تے کھانے واسطے چیز مل جائے گی تے تسی کیویں؟ آپ فرماندے مینوں بھی بھوک لگی تھی، میں بھی سوچیا آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاننا، کھان واسطے کوئی چیز مل جائے گی، یا اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام کرنا گا کھان واسطے چیز مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چل دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، ابن کثیر اندر لکھیا جن دا ٹائم ہے یاراں دا ٹائم ہے، یہ دونوں ساتھی چل دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے۔ آقا فرماندے نے اے ویلے اس ٹائم آئے جے خیر دے ہے جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندے سونیا خیر ہے، اللہ۔ ابو بکر صدیق کہندے سونیا بھوک لگی سی، جناب عمر کہندے سونیا بھوک لگی سی نا، اللہ۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر آپ فرماندے ساتھیو مینوں بھی بھوک لگی ہے تے گلاں کتھے ہوندیاں پیاں نے؟ مدینے دے ماحول اندر، مدینے دیاں گلیاں اندر۔ کیسا مدینہ؟ اللہ پاک تنوں مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے۔ مکے مدینے جان واسطے بھی ٹھلے جی، اللہ مفتی بکھائے، آمین تے کہہ دیو۔ اللہ تنوں سارے ایسے سال ہی مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، اللہ بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں۔ پھولوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے۔ یہاں کے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، وہاں بیمار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر علم میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر علم میں۔ جو لیٹے ہیں پہلوں میں، جو لیٹے ہیں پہلوں میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قدم رکھے میرے پیارے آقا مدنی نے، قدم رکھے میرے پیارے آقا مدنی نے۔ دنیا بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ بات دور نہ چلی جائے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیو اس ٹائم تسی کیوں آئے جے، کی مجبوریاں بن گیاں؟ کہندے سونے سانوں بھوک لگی ہوئی سی، اسی تہاڈے کول تشریف لے کے آئے ہیں، کوئی کھان واسطے چیز مل جائے گی، کسی نے کوئی تحفہ بھیجا ہوئے گا، کوئی ہدیہ بھیجا ہوئے گا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آویر آقا فرماندے ساتھیو مینوں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، مینوں بھی کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملی۔ اللہ اللہ اللہ، پیار کیسا، محبت کیسی ہے، اور بھوکا بھی لگن تے کٹھیاں لگن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، میرا ایک انصاری ساتھی ہے ابو الحسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں میں نے کئی مرتبہ کیا سونے ہاں میرے کو لاؤ، اللہ پاک نے میں نے بڑا پیارا باغ عطا کیتا ہے، میں تنوں باغ دیاں مٹھیاں مٹھیاں کھجوراں کھلاواں گا، آقا جی تشریف لے کے آنا، بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے تنوں پلاواں گا، تھوڑی سیوا کراں گا۔ چلو اس نے ساڈے ساتھی دا بلاما بھی رہ جائے گا، ان دی دعوت قبول کرنے آ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل دے انصاری صحابی دے گھر پہنچے۔ میرے پاک پیغمبر نے دروازہ کھٹکایا، نالے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ او گھر والے ہو تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون، اللہ دیاں رحمتاں تے اللہ دیاں برکتاں ہون۔ بغیر اجازت دے بغیر سلام دے گھر نہیں جانا۔ صحابی تے گھر موجود نہیں سی، انہاں دی بیوی سیدہ ام حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازے کو کھڑیاں نے، انہاں چپ کے جا ایسا سلام دا جواب دیتا، کیونکہ وہ جان دے دی سلام بھی دعائے گھر والے تواڈے تے سلامتیاں ہون، تواڈے تے رحمتاں ہون، تواڈے تے اللہ پاک دیاں برکتاں ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او تے میرے ویرا سلام نبی پاک دا سلام سن کے دعاواں لینا چاہندے سن، صحابیاں نے نام چپ کے جا ایسا سلام دا جواب دیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے تھوڑی دیر تو بعد دسیا ہے کہ کسے گھر کیویں جانا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بلایا ہے، نالے میرے پاک پیغمبر نے دروازہ کھڑکایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا جواب ملیا لیکن دروازہ نہیں کھولیا۔ میرے پاک نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ او گھر والے تواڈے تے اللہ دیاں سلام دیاں ہون، اللہ پاک دیاں برکتاں، اللہ پاک دیاں رحمتاں تواڈے تے نازل ہون۔ صحابیاں نے ایسا جواب دیا لیکن دروازہ نہیں کھولیا۔ تھوڑی دیر آقا نے انتظار کیتا، آقا واپس جان لگے نا۔ صحابیاں باہر آئی کہندی سونیا اسی تے گھر اندر موجود ہاں، کدھر جا رہے واپس دے آؤ نا، تسی بیٹھو ساڈے باغ اندر سونیا کھجوراں کھاؤ نا۔ اللہ اللہ۔ آپ فرماندے نے میں 3 مرتبہ اجازت منگیاں لیکن مینوں جواب نہیں ملیا۔ کہندی سونیا اسی تے دعاواں دے محتاج ہاں، تسی دعاواں کردے جاندے سجے میرا دل خوش ہوندا جاندا سی، میں تواڈے سلام دا جواب بھی دیندی رہی ہاں، لیکن ایسا دیتا ہے تاکہ تسی دعاواں کردے رہو، اسی دعاواں لیندے رہیے۔ آپ فرماندے ساڈا بھائی ابو الحسم کتے؟ تھوڑی دیر تو بعد وہ بھی آ جاندے نے، پانی لے کے آئے، میٹھا پانی لے کے آئے۔ انہاں ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نے، نال ابو بکر صدیق نے، نال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما چاہ چڑھ جاندے نے، کہندے تے اج میری قسمت کھل گئی، میرے گھر مہمان آئے۔ مہمان آوے تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، تے اپنے گھر مہمان آوے تے اپاں نے یار ایک جی اور پاس چلا جائے کیوں آ گیا؟ مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے، وہ تہاڈا نہیں کھاندا، اپنا حصہ لے کے آندا، اللہ پاک دین والا۔ چاہ چڑھ جاندے جلدی دے نال، کھجور تے چڑھ جاندے، مٹھیاں مٹھیاں کھجوراں اتاریاں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھجوراں رکھ دتیاں، پانی بھی رکھ دتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھری پھڑ لے، کوئی جانور ذبح کرن واسطے تیار ہوئے، آپ فرماندے ایسا جانور ذبح نہ کریں جڑا دودھ دین والا ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کوئی ایسی بکری ذبح نہیں کرنی جڑی دودھ دینے والی ہوئے۔ صحابی نے آخر کا جانور ذبح کیتا، جلدی نال بیوی نو کہن لگا آمینہ دے نال آئے نے، ابو بکر صدیق آئے نے، عمر فاروق آئے نے، جلدی کرو بڑے VIP مہمان آئے نے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، انہاں دی تواضع کرنی ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر اپنے ساتھیاں نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانا کھا لیا، میرے پاک نبی فرماندے ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔
وہ ساتھیوں بھوکے ہیں ایسا پیٹ بھر گیا ہے، کل قیامت والے انہاں نعمتاں دے بارے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا اپنے بندے کو نعمتاں دے بارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آویر آخری بات سنتے بات نو ختم کریے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، کوئی بندہ اللہ دے حکم تو بغیر اپنا قدم بھی نہیں چک سکے گا، اپنا قدم بھی نہیں لا سکے گا، جنی دیر تک 5 سوالاں دے جواب نہیں دے لیندا۔ اللہ نے سوال کرنے نے، اللہ نے پوچھ لینا ہے میرا موضوع کیے، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا اپنے بندیاں کولوں میریاں نعمتاں کیویں استعمال کیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹائم تھوڑا بات نو ختم کرنا چاہنا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہی فیما افنا، اللہ پاک سوال کرے گا، پہلا سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا میں تینوں انی عمر عطا کیتی، اتنے سال دنیا تے گزار کے آیا ہے، اپنی عمر کیڑے کماں اندر گزاری ہو، اوے میرا ذکر بھی کیتا ہی یا دنیا پیچھے لگا رہے آئے، نماز پڑھی ہو یا لوگاں دے پیچھے لگ کے گلاں باتاں اندر ٹائم گزار کے آگے آئے۔ دوسرا سوال اللہ پاک کرے گا وان شبابہ فیما ابلا، اللہ پاک نے جوانی دیتی، جوانی دے بارے اللہ پاک نے سوال کر لینا ہے، او بندیاں میں تینوں جوانی عطا کیتی، اپنی جوانی نو کیڑے کم اندر گزار کے آیا، او میری بندگی اندر گزارے آئی یا بے حیائی اندر اپنی جوانی نے گزار کے آیا ہے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، وہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اللہ پاک دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا جن نے جوانی اندر اللہ پاک دے گھر نو آباد کیتا، جوانی دے سجدے اللہ پاک نو بڑے پیارے، جوانی دے رکوع اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دے نے، اور جوانی دی بندگی اللہ پاک نو بڑی چنگی لگ دی جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ من این اکتسبہ، اللہ پاک نے مال دے بارے سوال کرنا، مال کتھوں کمایا ہی، او حرام دے طریقے نال کمایا ہی، ڈنڈی مار کے کمایا ہی، یا رزق حلال تلاش کیتا سہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا سوال اللہ پاک فرمائے گا وفیما انفقہ، اپنا مال کنا کما اندر صرف کیتا، اللہ دے دین واسطے خرچ کیتا کہ نہیں، کسے غریب تے خرچ کیتا کہ نہیں، یا فحاشی دے اڈیاں تے اپنی ساری کمائی برباد کر کے آگے آئے۔ اللہ اللہ۔ آخری سوال سنو تے بات نو ختم کریے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو تینوں اللہ نے علم عطا کیتا علم دے مطابق عمل کی کر کے آیا ہے۔ اے 5 سوالوں دے جواب دینے نے، جوانی دے بارے، عمر دے بارے، اتنا مال کیویں کمایا، کیڑے طریقے نال، کیڑے کماں اندر مال خرچ کر کے آیا ہے، جو اللہ نے علم عطا کیتا اپنے علم دے مطابق عمل کی کر کے آیا ہے۔ جنی دیر تک بندہ انہاں سوالوں دے جواب نہیں دے سکے گا، اللہ پاک دی عدالت اندر بندہ اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ قرآن کہندا ہے، قرآن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا میری نعمتاں دا جائز استعمال کیتا یا ناجائز استعمال کیتا۔ اللہ دے کرو دعائے اللہ پاک سانو قرآن و سنت دے مطابق تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔